الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سامعین محترم، آج کے درس قرآن مجید کا آغاز سورہ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی کل آیات 286 ہیں، تو گویا آج اس کی اختتامی آیات پر ہم قرآن مجید کی تفسیر سنیں گے۔ 2017 جنوری میں اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا گیا تھا اور آج 2020 ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ تو سب سے بڑی صورت ہے، طویل صورت ہے، اور ہمارے اکابر صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام خاص طور پر اس صورت کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے 12 سال میں سورہ البقرہ کی تعلیم مکمل کی، 12 سال میں۔ اور کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس دن اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تکمیل فرمائی تو اس قدر خوش ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نحر جزورا، ایک اونٹ ذبح فرمایا اور لوگوں کی ضیافت کرائی۔ تو آج میری خواہش تھی کہ یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو کیوں نہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کریں۔ تو انتظامیہ سے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور انتظامیہ نے میری خواہش کے مطابق آج آپ لوگوں کے لیے درس کے بعد ضیافت کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی خوشی کے موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر، ختم سورت کے موقع پر ضیافت کا انتظام کرنا، لوگوں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت طیبہ ہے۔ آیت نمبر 284 یہ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بالکل
الفاظ میں ہمیں بتا دیا گیا۔ کچھ بھی ہمارا نہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ دنیا میں عام طور پر جس کے پاس کوئی امانت رکھائی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے اسے مال امانت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دنیا کا دستور یہی ہے اور شرعی قاعدہ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان اور عظمت پہ قربان جائیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری امانتیں دیں اور دینے کے ساتھ ساتھ ان کو استعمال کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تو بس جناب اب تم نے بند کر کے رکھنا ہے، استعمال نہیں کرنی، ہاتھ دیے ہیں تو بس ان کو ایسے ہی رکھنا ہے، ان کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، زمین کے اندر، سمندر کے تہہ میں، ہر جگہ تو اللہ نے نعمتوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے ہمارے لیے نعمت پیدا نہ کی؟ فضا میں، زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ کائنات کی، دنیا کی، ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اسی لیے ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے، لیکن ہم کیوں ہیں، ہمارا وجود کیوں ہے، ہمیں کیوں اللہ نے پیدا فرمایا؟ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پہ دیکھیں انتہائی اختصار کے ساتھ اس بڑی حقیقت کو بیان کر دیا گیا۔ اگر کوئی بندہ مومن اس آیت کریمہ کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات انجام دے تو اس کے اندر فرعونیت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اندر قارونیت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ حمان اور شداد کے نقش قدم پر کبھی چل ہی نہیں سکتا کہ انسان فرعون کب بنتا ہے، اس کے اندر قارونیت کیوں پیدا ہوتی ہے، وہ حمان و شداد اور نمرود کے نقش قدم پر چلتا کب ہے کہ جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے اور اس پر صرف میرا ہی حق ہے، تو پھر وہ فرعون بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم اپنے ارد گرد اس طرح کے کردار کو دیکھتے ہیں، کوئی چودھری ہے تو کوئی جناب میاں صاحب ہے، تو کوئی بٹ صاحب ہے، تو کوئی جٹ صاحب ہے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں روب ڈالنے کے لیے، اور جس کے پاس چند پیسے آ جائے تو وہ تو پھر دنیا والوں کو کچھ سمجھ نہیں، لیکن پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا رب مجھے دے رہا ہے، اور اس لیے دے رہا ہے کہ میں اپنے اوپر بھی شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ کروں، اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر، اور گرد و نواح میں رہنے والے دوست احباب، مساکین و فقراء پر، تو پھر وہ انسان کبھی بھی ظالم نہیں بن سکتا، فرعون نہیں بن سکتا، قارون نہیں بن سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے انفس یعنی اندر ہے، یا تم چھپا دو ان کو، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کا اللہ تعالی حساب لے لے گا۔
ڈسکلوز ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، اور باقی جو اندر ہمارے کئی دفعہ اللہ معاف کرے حسد ہو جاتا ہے، بغض ہو جاتا ہے، عناد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال پیدا کرتے ہیں اور پھر پختہ عزم کر لیتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، کیونکہ زبان ہماری کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ تو رب کائنات گویا کہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا والوں کو تو تم اپنے اس عمل سے بے وقوف بنا سکتے ہو، لیکن تمہارا رب ان چیزوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ اندر کو بھی جانتا ہے اور باہر کو بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے دل کے اندر کیسے کیسے خیالات پیدا، یہ بھی اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ دل کے اندر آنے والے ہر خیال پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ خیالات تو کیسے کیسے نہیں آ جاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ میں ان کو بیان کرنے سے مر جانا بہتر سمجھوں۔ مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا عمل ایسا ہے کہ ہم نے یہ خیال، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان وہاں آتا ہے کہ جہاں پر ایمان ہو، چور وہاں آتا ہے جہاں پر دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے۔ جو کنگال ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، چور پاگل ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسک میں ڈالے۔ اسی طرح شیطان کا بھی معاملہ، شیطان بھی سب سے بڑا چور ہے۔ دنیا کے چور ہماری دولت کو چراتے ہیں، ہمارے مال کو چراتے ہیں، لیکن شیطان ہماری ایمان کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ کا کرم اور فضل نہ ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی صورت میں تقسیم دے دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان دو سورتوں کی تلاوت سے شیطان کے مکر و فریب سے سیکیور کر لیں۔ یہ پورا سیکیورٹی سسٹم ہے، روحانی سیکیورٹی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان معاملات سے جو ہے تجاوز فرمایا، یعنی تجاوز سے مراد ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جو میری امت کے دل میں پیدا ہو گئے۔ ایک بندے کو دیکھا اور غصہ چڑھا، دل میں خیال آیا میں اس کو مار دوں گا، لیکن مارا نہیں، تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ما لم تعمل او تکلم، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کے طور پر نہیں لکھتا جب تک کہ وہ کر نہ لے یا اس کو کہہ نہ لے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ دل کے وسوسوں کو وہ قابل گرفت نہیں سمجھتا، جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیا جائے وہ عزم ہو جاتا ہے۔ وسوسہ تو بس آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، لیکن جب عزم کر لیتا ہے تو پھر تو وہ زبان سے کہہ دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا اللہ تعالی عذاب دے گا۔ اچھا، معاف فرمائے گا اپنے فضل سے، معاف فرمائے گا فضل سے، اور عذاب دے گا تو اللہ، لیکن اللہ کی خواہش نہیں ہے، اللہ
یہ منشا نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور جہنم سے بڑھ کر تنگی کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ عذاب اپنی خواہش نہیں بلکہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جب ہماری پکڑ فرماتا ہے، انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب پکڑ فرماتا ہے، ہم تو عجیب قوم ہیں، مسلسل زلزلے آ رہے، جھٹکے لگ رہے، کوئی فرق پڑا؟ کوئی اس کی سائنٹیفک ریزنز تلاش کرنے میں لگ گیا، کوئی جو ہے کسی اور طرف رکھ گیا، لیکن حقیقت کی طرف آنے کی کوئی کوشش نہیں کر۔ حقیقت کہاں ہے کہ جب زلزلے مسلسل آ رہے ہیں تو ہماری مسجد تو آباد ہو جانی چاہیے۔ یہ وقتی طور پر اللہ اکبر کر کے گھروں سے نکل جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے گھروں سے بھاگ جانا، یہ وقتی طور پر چاہیے تو یہ کہ جب اللہ اکبر کہہ کر زلزلے کے وقت ہم اپنے گھروں سے نکلتے تو مسجد میں آ کر دم لیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے دم لیں کہ یا رب العالمین معاف فرما دے، تیری پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بھی آ رہی ہے وہ آیت کریمہ میں، اسی سورہ مبارکہ کی اختتام، ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر مشیت پر، ہر چیز پر قادر ہے، جو اس کی چاہت ہے اس کے مطابق وہ فرما دیتا ہے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، پکا ارادہ کرنے کے باوجود ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا تو یہ کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، اس کی شان یہ ہے۔ آمن الرسول